اللہ تعالیٰ سن ذات تیتا تھز تو بڑ ذات اللہ تعالیٰ فرماون کہ یم کرنوا میون اک روزدار بند اختیار، اس نے ایک میرے روزے دار کو اختیار کرایا، لہذا جو روزے دار کو ثواب ہے روزے کا اس کو بھی پورا دوں گا اور اس کو بھی پورا عطا کروں گا۔ تو گویا کہ یم ترے انعام چیون عطا کرنا کمس یس اختیار کرنا۔ نمبر اکھ چھس اعلان کرن بشارت چھس کہ اللہ تعالیٰ دپان گناہ کر بہ معاف، اور دویم بشارت چھس کہ دوزخ کے نار نش کرن آزاد، اور تریم بشارت چھس کہ امس روزدار سند روزس برابر کرس ثواب عطا پنہ دربار۔ یہ نصیحت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت حدیث پاک استقبال رمضان، اور استقبال رمضان خطبہ دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام گوڑے کیاز تاکہ میون ام صحابہ یا میون امت بوائز یہ فضیلت اختیار کرنا اور یعنی باقی فضائل یم چھ ماہ سیامس متعلق یہ گھس عملاً تیار، اور صحابہ ہنز شان یس الگ آسن۔ صحابہ کی شان کیا تھی؟ وہ تو ایک چھوٹا عمل بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بس دیر رہتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکلے اور ہم عمل کریں۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں ریس لگتی ہے دنیاوی معاملات میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، کہ ایک سے آگے دوسرا بڑھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی مشقتیں اور تکلیفیں اس کو اٹھانے پڑے اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس کو کہا جائے تجھے راتوں کو جاگنا ہے تو جاگنے کے لیے تیار ہے، اس کو کہا جائے کہ تجھے آرام کرنا ہی نہیں تو وہ اس کو بھی جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس کو دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، لیکن صحابہ کا حال بالکل اس کا الٹا رہتا تھا آخرت کے معاملے میں، کہ آخرت کی تیاری میں میرے سے آگے کون سا صحابی ہے، میرا ساتھی کون سا وہ ساتھی ہے کہ جو میرے سے زیادہ اعمال کر رہا ہے، میرے سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، میرے سے زیادہ ثواب کما رہا ہے، میرے سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے پر چل رہا ہے۔ وہاں تو اس چیز کے بارے میں جو ہے مقابلہ ہوتا تھا۔ کاش کہ اللہ ہم میں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے جو ہے حیات طیبہ ہمارے درمیان چھوڑی ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو بھی میرے صحابہ میں سے تم جس ایک کی بھی اقتدا کرو گے، اقتدا جس ایک کے پیچھے بھی تم چلو گے تم نجات پاؤ گے۔ ایسے ہی نہیں کہا، یہ تبھی کہا جب اللہ نے اپنے صحابہ کو تیار کرایا، اور تیار کر کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور حضور کو ان پر پورا کامل بھروسہ آیا۔ اس کے بعد کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو 9ویں نصیحت تھی استقبال رمضان کے حوالے سے جو حضور نے فرمائی کی افطار کے حوالے سے۔ اس کے بعد 10ویں نصیحت کی، من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ لیکن اس سے پہلے، یہ 10ویں نصیحت کرنے سے پہلے جو 9ویں نصیحت تھی اس پر صحابہ نے جو ہے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو افطاری کی فضیلت بتا دی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی طاقت تو اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کسی کو جو پیٹ بھر کے افطار کرا سکے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ ہر ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، بس اگر کوئی ایک کھجور سے بھی کسی کی افطاری کرا دیتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے بھی جو ہے کسی کی افطاری کرا دیتا ہے،
یا دودھ کے قطرہ بھی کسی کو پلا دیتا ہے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. لیکن جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے کشمیر کے علاوہ باقی جگہوں پر، باہر آپ یو پی چلے جائیے، دلی چلے جائیے، لکھنؤ چلے جائیے، گجرات چلے جائیے، وغیرہ وغیرہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اس چیز پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سے آگے ہیں وہ اس معاملے میں. ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوں گے وغیرہ، درود السلام بہت پڑھتے ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس میں ہم بہت پیچھے ہیں بمقابلہ دوسرے لوگوں کے. آپ باہر کسی بھی جگہ چلے جائیے، وہاں جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں نا، کسی کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی رمضان میں. کیوں؟ کہ ہر مسجد میں بھرپور افطاری کا انتظام ہوتا ہے، اور کسی مسافر کو یہ لگتا نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر ہوں. حالانکہ جو مساجدیں ہوتی ہیں، یہ جو مراکز ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک جگہ کا انسان آتا ہے. اب جب دور دور سے لوگ آتے ہیں تو ہمارا تو اپنا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں آرام سے اپنے اہل و عیال میں افطاری کرتے ہیں اور الگ الگ ورائٹیاں کھاتے ہیں. لیکن ان کا کیا حال ہے جو دور دور سے آتے، کسی بھی وجہ سے آتے ہو، بہت جو ہے بعض مرتبہ ان کو مسجد میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا ہے. لہذا اس لیے باہر کے لوگ اس معاملے میں اس حدیث پاک پر زیادہ عمل کرنے والے، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا جب ہم اگر ایک حدیث پر اخلاص سے عمل کیا جائے، اللہ کے نبی نے جو بشارتیں سنائی ہے، ہمارا تو ایمان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ چڑھتے سورج سے زیادہ سچی اور پکی اور حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس کو اختیار کرنا ہے تمس کر اللہ تعالیٰ یم ترے انعام عطا. اشیا شک یس شک کر وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور جب شک نہیں ہے تو پھر تو یقین ہونا چاہیے، اور یقین جب ہوگا تو پھر تو عمل ہونا چاہیے. اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر اگر یہ زبان سے شک کا اظہار نہیں کرتا، عملاً تو یہ دکھا رہا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو 10ویں نصیحت جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اللہ پاک اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا، ایسا پلائے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگی. لیکن اس کا تصور تو اسی انسان کے ذہن میں آئے گا نا جس نے قیامت کا منظر پڑھا ہوگا، جس نے قیامت کی خطرناک گھڑی کو سنا ہوگا کہ جہاں انبیاء بھی کر رہے ہوں گے کیا، نفسی نفسی. میدان محشر کی بات کر لیجئے، کیا کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اور جہاں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی پیٹ تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی گلے تک ڈوبا ہوگا پسینے میں. جہاں زمین تانبے کی ہوگی، جہاں جو ہے زمین تانبے کی ہوگی اور سورج اپنے سر کے اوپر ہوگا، تو وہاں کی گرمی، اور جتنی گرمی تو وہاں کی پیاس کی کیا شدت ہوگی، وہاں کی پیاس کیا حال ہوگا. اس وقت یہ پانی تو کام نہیں آئے گا. اس وقت کیا کام آئے گا، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا پانی ہی کام آنے والا ہے. اور ضمناً حوض کوثر کہتا ہے ضمناً پہ میں آخر روایت یاد اس کے قرآن مقدس اندر چھنا اللہ تعالیٰ فرماون کہ بکرن پنس بند سند شرک برداشت باقی یہ بچہ کرس معاف، شرک کرس نہ معاف. صاف آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء.
اتھے کن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان روایت سنا کہ میرے حوض سے تو سبھی لوگ پانی پیئیں گے، میرے حوض سے تو سب کو پانی ملے گا، لیکن دو محروم رہ جائیں گے، دو قسم کے لوگ محروم رہ جائیں گے۔ ایک تو مشرک کو میرے حوض سے پانی نہیں ملے گا، جو اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جو مقصد دے کر اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اس کو تو ابھی تک وہ مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے کیونکہ لوگ شرک میں، کفر میں، بدعات میں، رسومات میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ انبیاء ان لوگوں کو ان بدعات اور رسومات اور شرک سے نکال کر ایک توحید کی طرف لائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے انبیاء کا، پہلا مقصد۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو تو میرا پہلے آنے کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو میرے حوض کوثر کا پانی کیوں کر ملے گا؟ لہذا مشرک کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس خطرناک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان انسان کے پیچھے رہتا ہے، اس کو جب یہ نیک اعمال کرتا ہے، شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو کھینچتا رہتا ہے، وہ اس کو اس نیک عمل سے دور کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، جب تک میں ہوں تب تک میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا، تب تک میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، جو مجھ سے معافی مانگتا۔ یہ ہے اللہ کی رحیمی کا حال اپنے بندے کے معاملے میں۔ اللہ کتنے رحیم ہے، اللہ کتنے کریم ہے اپنے بندے کے حوالے سے، کہ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے قسم کھائی ہے کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا اور یہ کام کرتا رہے گا قیامت تک۔ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جو مجھ سے معافی مانگتا رہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی تھی، اصل موضوع تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں نصیحت کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اس کو قیامت کے دن میں اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا، اور ایسا پلاؤں گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد 11ویں نصیحت اس رمضان کے حوالے سے فرمایا، اس کو جو 3 درجوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ میرے بندوں کو اس پہلے عشرے میں اپنے پروردگار سے زیادہ رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہ اور فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا بیچ والا عشرہ جو ہے 10 دن وہ مغفرت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بیچ والے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بندے اپنے اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں کہ اللہ ہم تو ہے ہی گنہگار خطا کار، اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، لہٰذا ہمیں تو تیری ذات سے ہی امید ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، لہٰذا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں معاف فرما۔ تو معلوم سب دو استغفار کی کثرت، اور اس طریقے سے فرمایا وہ آخر عتق من النار، آخری عشرہ تو دوزخ سے نجات کا ہے، خلاصی کا ہے، لہذا آخری عشرے میں اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے میرے بندوں کو کہ وہ اپنے اللہ سے جہنم کی آگ سے نجات مانگے۔ تو گویا کہ رمضان میں 4 اعمال کرنے کے، 4 اعمال کیا ہے کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالی سے استغفار کرے، استغفار کی کثرت رکھے پورے رمضان میں۔ استغفار کیا؟
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अस्अलुहु तौबा। या सिर्फ इतना ही, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या सिर्फ इतना, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। तो इसकी कसरत, एक तस्बीह पढ़ ले सुबह, एक तस्बीह पढ़ ले शाम, और दूसरे दूसरे कौन से कलमे की कसरत? फरमाया कलिमा तय्यबा या कलिमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक तस्बीह की कर ले रमजान में। और तीसरा काम कौन सा करने का है? और ये दो काम लास्ट वाले दो, इनके बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कि इनके बगैर तो तुम्हारा कोई चारा ही नहीं है। नंबर एक कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, या अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह। लेकिन ये जो पढ़ते हैं हम गलत पढ़ते हैं। इस पर अल्लाहुम्मा इन्नी सलकल जन्नह, सलकल चुन का लफ्ज ही सलकल चुन गोड़ का इंसान कलिमा तस्हीह करे, कलिमा सही कर ले पहले इंसान कि ये कलिमे का अल्फाज, कलिमे का लफ्ज क्या है, इस पर जबर और जेर ठीक कर लूं मैं उसके, क्योंकि अरबी जुबान बड़ी नाजुक जुबान है, इसका अगर जेर से जबर बदल किया माना बदल जाता है। मिसाल दूंगा मैं आपको, कुरान करीम में है, हम सूरह फातिहा में बार बार पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। अनअमता, ता जबर ता, लेकिन अगर कोई पढ़ लेगा अनअमतु माना चेंज हो जाएगा। उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने इनाम किया, तो लफ्ज पूरा वही है, सिर्फ जबर की जगह पेश आ गया, माना चेंज हो गया कि नहीं हो गया। इससे पता चलता है कि एक मुसलमान को अरबी जुबान से कितना लगाव होना चाहिए, क्योंकि अगर इसने जबर को जेर पढ़ लिया तो गलत पढ़ रहा है। मसलन यही जो इस कलमे की जो है कसरत के लिए कहा गया, उसको कसरत से पढ़ो। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अस्अलुकल जन्नह, यह है ए अल्लाह मैं आपसे जन्नत मांगता हूं। लेकिन अगर कोई पढ़ता है अल्लाहुम्मा इन्नी सलकल जन्नह, ये कोई माना ही नहीं, ये कोई माना ही नहीं बनता है। तो ये क्या मांग रहा है अल्लाह से? मंगन क्या शी ना दुनिया में अगर आख इंसान बेस इंसान कह चीज मांगन सुल साफ वन तेल तमिस फिक्र तरन कि कहीं अगर न तमिस समझ मैं समझ क्या वन पे सह बदलस वन दपान ये क्या वन गो ये तो हमारा हाल है। लिहाजा अल्लाह से ये 100 मरतबा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अल्लाह मिन्नी सलकल जन्नह, सलकल जन्नह कोई चीज ही नहीं। और पतियल ये जोर पढ़, खुद गलत पढ़ रहा है, दूसरों को भी गलत सिखा रहा है, इसका भी गुनाह इसको मिलेगा। मैं कहता माँ पान ती तो ठीक कहें वही पढ़े अंदरी, लेकिन वही लोगों जोर पढ़ पान ती गलत पढ़ इमिस सत ब्या तमिस तुम बेचारस पाई सुमिस पत पत पक जैसा तू वैसा मैं, गो अम कर तू इमिस जैसा तू वैसा मैं, खुद भी गलत दूसरे को भी गलत करा रहा है। लिहाजा इन कलिमात को सीखने की जरूरत है, टाइम निकालना है। अगर दुनिया भर के कामों के लिए हमारे पास टाइम है, अल्लाह के दीन को सीखना इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। हमें तो डूब मरना चाहिए। फिर अल्लाह ने किस मकसद के लिए हमें भेजा है? ना ईशा सही कथ किन्नम, अल्लाह ने फरमाया है मैंने अपने बंदे को अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए, और कोई मकसद नहीं था अल्लाह को। लेकिन जिसके लिए बनाया उसी चीज के लिए इसके पास टाइम नहीं है, इसको जिंदा रहने का हक नहीं है। और तब पद पढ़िए अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मसलन दोज़ख की उससे मांगना ही ना पाना, 4 चीजों की कसरत करनी है ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है बार बार, कलिमा तय्यबा की कसरत करनी है बार बार, है ना, और जन्नत मांगनी है अल्लाह से रमजान में ज्यादा से ज्यादा, और जहन्नम से पनाह मांगनी है। इसके इस पढ़न अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, छना पढ़ा अजरनी गलत, जीमस तलकिन जेर दिन टाइटो बुजुर्गो जेर देनी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी अजिरनी मतलब अल्लाह में बचाओ दोज़ के किनार निश, और जीवस पर जबर पढ़ो मतलब मुझे जहन्नम में डाल दे, मतलब क्या वो तो ये 100 मरतबा पढ़ रहा है मुझे जहन्नम में डाल दे, मुझे जहन्नम में डाल दे, मुझे जहन्नम। क्या मांग रहा अल्लाह से भाई?
اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔